میرے حضور اپنے بستر پہ بیٹھے لیٹے، دروازہ بجا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین اندر تھی، کہنے لگی کون؟ اندر آئیے۔ دروازہ کھلا تھا، خاتون اندر آئی، عمر کافی تھی، بال سفید تھی، یوں ہاتھ رکھا ماتھے پہ، دیکھ کے کہنے لگی عائشہ تیرا گھر والا نظر نہیں آ رہا؟ کہتی میں نے کہا حضور اندر آرام فرما رہے ہیں۔ فرماتی میں نے یہ بات کہی تھی کہ حضور نے اس خاتون کی آواز سنی، جلدی سے بستر سے اٹھے، وہ باہر آ گئے۔ کہنے لگے حضور نے خاتون کو بٹھایا، خود بھی سامنے بیٹھ گئے۔ وہ عورت بھی روتی رہی، حضور بھی روتے رہے۔ فرماتی پھر حضور نے مجھ سے کہا عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ میں نے کہا حضور کچھ کھجور ہیں، کہا لاؤ۔ میں نے کھجور دی، دودھ کا پیالہ دیا، اور بھی کچھ ہے؟ کہا کچھ پیسے دیے۔ حضور نے فرمایا وہ بھی لے آؤ۔ کہنے لگے حضور نے پھر کہا کچھ اور ہے؟ میں نے کہا جی حضور یمنی حریر کی چادر ہے۔ کہنے لگے وہ بھی لے آؤ۔ فرمانے لگی کپڑے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ حضور نے فرمایا وہ بھی دے دو۔ اتنا سب کچھ دیا۔ جب خاتون جانے لگی حضور پیچھے پیچھے، وہ خاتون آگے آگے چلی گئی۔ جب وہ گئی نا، حضور روتے ہوئے واپس آئے اور اپنے بستر پہ چلے گئے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی میرے دل میں تھی کہ حضور سے شام کو پوچھوں گی آخر یہ کون عورت تھی جس کو دیکھ کے حضور بھی روئے، وہ حضور کو دیکھ کے روئی، اور اتنا انعام حضور نے دیا، اتنا نوازش کی، حضور نے سب کچھ دے دیا۔ فرماتی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اچانک مجھے حضور کی ہچکیوں کی آواز باہر شہر میں آ گئی۔ فرماتی جب ہچکی کی آواز آئی میں برداشت نہ کر سکی، میں نے کام چھوڑا، دوڑ لگائی، حضور کے بستر پہ پہنچی۔ میں جب گئی حضور دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ رکھ کے آنسو بہا رہے تھے۔ میں نے جا کے حضور کے دونوں ہاتھوں کو ہٹایا نا، کیا دیکھوں حضور کا پورا چہرہ آنسو میں تر تھا، اور جہاں تکیے پہ حضور کا سر تھا نا، وہ تکیہ بھی تر ہو چکا تھا۔ میں نے حضور کا سر گود میں رکھا اور میں نے کہا او غریبوں کے مسیحا رونے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے حضور کو تسلی دی۔ حضور اٹھ کے بیٹھے میرے سامنے، حضور نے یوں دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے عائشہ، کہا کیا؟ کہ تمہارے دل میں یہ خیال تھا نا کہ تم مجھ سے پوچھو یہ خاتون کون تھی جس کو میں نے اتنی عزت دی یا جس کے لیے میری آنکھ میں آنسو آئے؟ کہنے لگے حضور واقعی میں پوچھنا چاہتی تھی۔ میرے حضور نے فرمایا سنو عائشہ، یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی، جب میں نے اسے دیکھا مجھے میری خدیجہ یاد آ گئی۔ اللہ اکبر، اتنی بات کہی کہ حضور اتنے انعام سے نوازا؟ میرے حضور فرماتے ہیں ہاں عائشہ، میں نے اتنا انعام اس لیے دیا اس کو کہ جب یہ خدیجہ کے سامنے آتی تھی تو جو میں نے کیا ہے وہی میری خدیجہ کیا کرتی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ اس لیے دیا تاکہ ادھر یہ راضی ہو جائے، قبر میں میری خدیجہ کی روح خوش ہو جائے۔ اللہ اکبر، اتنی بات حضور نے کہی، آپ کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، کہنے لگی یا رسول اللہ کیا آج بھی خدیجہ آپ کو اتنی پیاری ہے؟ میرے حضور نے کہا ہاں عائشہ۔ کہا حضور آپ کے نکاح میں عائشہ جیسی کنواری بھی آ گئی، اور آپ ام سلمہ بھی آ گئی، ام حبیبہ بھی آ گئی، ایک سے ایک خوبصورت بیوی آپ کے نکاح میں ہے، آج بھی آپ کو خدیجہ یاد آتی ہے۔ اتنی بات میرے حضور نے سنی، فرماتے عائشہ سنو، تم میرے گھر میں تباہی ہو جب تم نے اسلام کو پھیلا ہوا پایا ہے، لیکن عائشہ وہ ہے کہ جس نے اس وقت میرا ہاتھ تھاما تھا جب لوگوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ خدیجہ وہ ہے جس نے اس وقت دروازے کھولے تھے جب لوگوں نے دروازے بند کر رکھے تھے۔ اے عائشہ سنو، سب پر اسلام کا احسان ہے لیکن میری خدیجہ کا اسلام پہ احسان ہے۔ اتنی بات کہی کہ حضور اتنا پیار فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں ہاں کیوں نہ اس خدیجہ سے پیار کروں۔ فرماتے ہیں کہ سنو عائشہ، ایک دن کی بات مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن میں جب دروازے پہ آیا، ابھی میں دروازے پہ آنے کے بعد میں نے کنجی نہیں بجائی تھی، آواز نہیں دی تھی، میں کھانسا نہیں تھا بلکہ دستک تھی، دستک بھی نہیں تھی۔ فرماتے ہیں دروازے کے پاس قدم رکھا، اچانک دروازہ کھل گیا۔ جب دروازہ کھلا میں نے کہا خدیجہ بتا تو صحیح، میں نے کبھی آواز بھی نہیں دی، کبھی آواز نہیں دی، کبھی کھانسی تک نہیں، کبھی کھانسا تک نہیں، کبھی دروازہ نہیں بجایا، کبھی کنجی نہیں کھٹکھٹائی، بتا تو صحیح میرے آنے سے پہلے پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ کہ جب میں نے اتنی بات کہی تھی میری خدیجہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ دروازے پہ بعد میں آتے ہو، جب آپ گلی کے پہلے والے موڑ پہ ہوتے ہو حضور آپ وہاں ہوتے ہو، آپ کی نبوت کی خوشبو آنگنا کے ہمارے آنگن میں آ جایا کرتی ہے، آپ کی خوشبو سے پتہ لگا لیتی ہوں کہ حضور آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، فرماتے اتنا کہا پھر میرے چہرے پہ نظر ڈالی، فرماتے دشمنوں کے ظلم کا خیال احساس تھا چہرے پہ۔ اس کے بعد کہتے آئے خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد بستر پہ لائی، کہنے لگی لگتا ہے آج بھی پھر آپ کی قوم نے آپ پہ ظلم کیا ہے، اور بیٹھانے کے بعد حضور فرماتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں،
آنکھ میں آنسو ہے. فرماتے سنو مجھے بٹھایا خدیجہ نے, میرا چہرہ صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد نہ جانے اس کے پاس کھجوریں کہاں سے آئی تھی. اس نے ایک کھجور اٹھائی میرے منہ میں دی ہے, دودھ کا پیالہ اٹھایا مجھے گھونٹ پر دودھ کا پلایا, پھر کھجور اٹھائی پھر کھلائی, پھر پیالہ پلایا دودھ کا. اللہ اکبر فرماتے ہیں جب میں کئی کھجوریں کھا چکا پھر میں نے ہاتھ پکڑا خدیجہ کا اور پکڑنے کے بعد کہا خدیجہ میں نے تو کافی کھا لیا ہے, تم نے بھی تو پتہ نہیں کب سے نہیں کھایا ہوگا, تم نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے. اتنی بات کہی تھی. خدیجہ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. عائشہ تمہیں کیا بتاؤں, جب اتنی بات میں نے کہی تھی میری خدیجہ کی آنکھ میں آنسو تھے. اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا یا رسول اللہ اگر ہم کئی دن کچھ نہ کھائیں گے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا, اور اگر آپ نے کچھ نہ کھایا تو صرف خدیجہ کا نقصان نہیں بلکہ پوری کائنات کا نقصان ہو جائے گا. یا رسول اللہ میری بھوک کی فکر نہ کریں. آقا اگر نہ کھانے کی وجہ سے صرف خدیجہ گئی تو کوئی بات نہیں, خدیجہ جیسی ہزاروں بیٹی پیدا ہو سکتی ہے, مگر یا رسول اللہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو یا رسول اللہ آپ کے جیسا کوئی بیٹا زمانے میں قیامت تک پیدا ہو نہیں سکتا. یہ زندہ یہ رشتے ہیں میاں بیوی کے, کیا ہم ایسے نبھاتے؟ ہم تو آئے ٹہل کے, بیوی شام تک انتظار میں تھی, وہ آئیں گے تبھی کھاؤں گی, وہ آئیں گے تبھی کھاؤں گی. یہ اپنے یاروں کے ساتھ پیٹ بھر بھر کے گاؤں میں ٹہلتا رہا. شام کو آیا گدھے کی طرح گدھا سر جھکایا کھا کے چلا گیا. وہ کھڑی دیکھتی رہ گئی. وہ تیرا حق نہیں بنتا تھا؟ تو اس سے ایک بار بھی پوچھ لیتا تو نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ تیرا حق نہیں تھا؟ اس سے یہ پوچھ لیتا تو نے کب سے نہیں کھایا؟ کہتے ہیں بیوی فرما بردار نہیں, اور یار اس سے زیادہ فرما بردار کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن اس کا دل جیتنے کی ضرورت ہے. صرف دل جیت لو اس کا. اگر تم نے دل جیت لیا تو پیروں کے نیچے بھی رکھو گے تو یہ مسکرا کے تمہارے جوتے زبان سے صاف کر سکتی ہے. اور اگر چاہو گے کہ زبردستی سختی سے اسے پیروں کے نیچے اپنے جوتے اس سے صاف کرائیں تو یہ مر سکتی ہے, تمہاری مرضی کے مطابق کام نہیں کر سکتی. یہ اتنی ٹیڑھی نہیں ہے. گھروں کے حالات بہتر کرو.